متعلقین خوش ہو جائیں۔ زندوں کو تحفہ اکثر لوگ دیتے ہیں، ماں باپ کی آپ خدمت کرتے ہیں، اللہ اور توفیق دے ماں باپ کی خدمت کا، مگر اصلی خدمت یہ ہے کہ جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ انہیں یاد کرتے رہیں، آپ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ آپ نے دنیاوی تحفہ دیا ہے، دنیا کا تحفہ آدمی دنیا میں استعمال کرتا ہے، وہ تحفہ دنیا میں چھوٹ جاتا ہے، مگر جب ثواب کا تحفہ مردے کو پہنچتا ہے پوری قبرستان میں خوشی منائی جاتی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ مردے خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے تمام ساتھیوں سے کہ اے لوگوں دیکھو، ہم نے دنیا میں جنہیں چھوڑا تھا وہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، ہم جب تک زمین پر تھے تب بھی انہوں نے ہمیں یاد کیا، ہم زمین لے آئے ہیں وہ اب بھی یاد کیا۔ متعلقین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی سہیل اختر مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری ظہور احمد خان صاحب کو حضرت کا بھی بیان گنا ہے، میں بھی سنوں گا، آپ لوگ بھی سنیں گے، سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ ہم بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کے درمیان اور حضرت علامہ قاری ظہور صاحب کا بیان سنا جائے۔ علماء کی باتیں سننی چاہیے۔ یہ صدر محترم مولانا معراج الدین صاحب، قاری محمد حسین صاحب، ناظم جلسہ بھائی صدام صاحب، ان لوگوں کا حکم تھا تو میں آپ کے درمیان پہلے آ گیا، لیکن ٹھیک ہے آپ زندگی کے ساتھ سنیے، آپ کچھ باتیں ذہن میں بٹھا لیں، ہم آپ کی کچھ خدمت کر لیں، سمجھ لیجیے جلسہ چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو آپ زندہ دلی کے ساتھ انشاءاللہ سماعت فرمائیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جب زندہ مردوں کو کچھ بھیجتا ہے تو مردوں کو خوشی ہوتی ہے۔ توجہ فرمائے حضرات، علماء کرام ہمارے بھائی برادر میں دعاؤں سے نواز ہیں۔ روایت میں آیا ہے ایک صحابی رسول اللہ کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ کنا نتصدق ونتحج لموتانا، اے اللہ کے نبی ہم اپنے مردوں کے لیے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں، حل یسلو الیہم عملا، اے اللہ کے نبی آپ بتا دیں کہ ہمارا یہ صدقہ ہمارے مردوں تک پہنچتا ہے کہ نہیں؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتا دیں، اس لیے کہ دنیا دار بولے گا تو وہ دنیا کی زبان بولے گا، اور جب حبیب پروردگار بولے گا تو پروردگار کی زبان بولے گا۔ ان کی شان ہی یہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محبوب اپنے پاس سے بولتے ہی کہاں ہیں، وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وحی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم اپنے مردوں کو صدقہ کرتے ہیں تو یہ صدقہ انہیں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں فرمایا کہ اسے پہنچتا ہے، بلکہ فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو صدقہ کرتے ہو، ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہو۔ وہ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ ہم آپس میں زندوں میں ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہو
تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر آثار کیسے نمودار ہوتے ہیں، آپس میں وہ ایک دوسرے سے مسرت کا اظہار کیسے کرتا ہے. تو لوگ کہنے لگے، صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ تحفے کی تو بات ہی بڑی نرالی ہوتی ہے، جب تحفے میں ملتا ہے مسرت کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے. ہم اپنی رقموں سے قیمتی زیورت، قیمتی اپنے لیے لباس خرید لیں، مگر وہ بات نہیں ہوتی جو تحفے میں کوئی ہمیں جوڑا دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، جو خوشی حاصل ہوتی ہے. ہم اپنی پیسے سے بہت قیمتی سے قیمتی چیز خرید لیں، مگر وہ خوشی نہیں ہوتی ہے جب کوئی تحفے میں لا کر اچانک محبت میں ایک رومال ہی پیش کر دے. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت مسرت ہوتی ہے، چہرے کھل جاتے ہیں، دل باغ ہو جاتا ہے، آپس میں مسرتیں بانٹنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے اظہار کرنے لگتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں، تم دنیا میں ہو، جو تحفے میں تمہیں ملا ہے وہ چیز خرید بھی سکتے تھے، مگر مردوں کا حال یہ ہے کہ وہ تو اپنی قبروں میں ہے، جہاں روزہ بند ہے، نماز بند ہے، حج بند ہے، زکات بند ہے، صدقہ بند ہے، خیرات بند ہے، وہاں کوئی نیکی نہیں کر سکتے. وہ تو صرف محتاج ہے اور سنتوں کی آس لگائے ہوئے، یہ امید لگائے رہتے ہیں اور کہتے ہیں آج دوسرے ہو گئے گورے غریبوں کی طرف پھول ترمت کے تبسم کے چڑھاتے جاؤ. میں تو محتاج دعا ہوں، میں گزرنے والے ہاتھ سنت محبت سے اٹھاتے ہیں. کہا وہ تو اپنی قبروں میں رہتے ہیں، اپنی قبروں میں وہ ثواب کے لیے محتاج ہوتے ہیں. تو جب کوئی انہیں ثواب بھیجتا ہے تو پھر وہ اپنی جگہ نہیں بیٹھتے، بلکہ ساری قبرستان کی روحوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں ایسے چاہنے والے چھوڑے تھے جو مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب بھیجے، مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب بھیج رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک انسان 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پڑھنے کے بعد کسی روح کو ایصال ثواب کرے، بلکہ پورے قبرستان کی روحوں کو ایصال ثواب کر دے، تو وہ مردے اس ثواب کو 1 سال تک آپس میں بانٹتے رہتے ہیں. بولتے رہے، سب لوگ بولے سبحان اللہ. میں بڑا اچھا نہیں بول رہا ہے کہ بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے. میرے خیال سے یہ کچھ نہیں بنا. لاک ڈاؤن میں مر جائے گا. تو آپ لوگ بھی تھوڑا مائنس کیجیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مردے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اللہ اتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے کہ 1 سال تک وہ ثواب آپس میں تقسیم کرتے ہیں. میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، آپ نے اپنے مرحومین کو یاد کیا. الحمدللہ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مر گئے، مردود، نہ فاتحہ نہ درود. مرنے کے بعد دنیا سے انسان چلا گیا، اس کے بعد چھوڑ دیا، کہا اس کے لیے ایصال ثواب کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی محفل نہ کرو. لوگ چراغ تک نہیں پڑھواتے، سویم اور 40واں تک نہیں کرواتے، قرآن شریف کی آیت تک نہیں پڑھواتے، اس کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے. بولو ایسے ہیں لوگ نہیں؟ لیکن اللہ نے کرم فرمایا ہے، ہمیں اور آپ کو اعلیٰ حضرت کا دیوانہ بنایا ہے. اعلیٰ حضرت کے ذریعے ہمیں وہ مسلک و منہج ملا ہے جو ناجی طریقہ ہے، جو اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، جو مصطفیٰ کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، سلف کا طریقہ ہے، جو قرآن و حدیث کا طریقہ ہے. میرے بھائیوں میں آپ کو 2 منٹ میں اگر اجازت ہو تو سمجھاؤں گا، اور اگر تقریر اچھی نہ لگے تو ٹاپک بدل دیں. یہ ٹاپک اور ایسا ہے معاشرہ. تو آپ لوگ ذرا اپنی طرف سے ایسا ظاہر کریں کہ میری بات آپ کو اچھی لگے، سن بھی رہے ہیں اور محظوظ بھی رہنے لگے کہ یہاں آنا ہمارا ضائع نہیں ہوا. حضرات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب
کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ ذرا اندازہ لگائیے, میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں, مگر آپ بتائیے ایصال ثواب سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ انتقال کے بعد جنازہ پڑھا جاتا ہے یا پہلے پڑھی جاتی ہے؟ آدمی جب مر جاتا ہے, عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے, جنازہ اس کے بعد ہوتا ہے. یہ جنازہ پڑھنا کیا ہے؟ جنازہ میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ ہر آدمی دعا کرتا ہے اور کہتا ہے دعا واسطے اس میت کے. پورا طریقہ تو آپ سنتے ہی ہوں گے. آج صرف اتنی بات آپ سنیں, دعا واسطے اس میت کے. ہر آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ جو یہ میت ہے جس کا انتقال ہوا ہے, ہم اس کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں. اور پھر دعا شروع کرتا ہے, اللہم اغفر, اے اللہ تو مغفرت فرما دے, لحینا, ہم میں جو زندہ ہیں ان کی, ومیتنا, پہلے زندوں کے مغفرت کی دعا, اور اس کے بعد مردوں کی, مرنے والوں کی, اللہم اغفر لحینا, ہم میں جو زندہ ہیں. اب یہ صرف دعا اس میت ہی کے لیے نہیں ہے, بلکہ دعا تمام زندہ انسانوں کے لیے ہے, تمام جو دنیا سے جا چکے ان کے لیے ہے. لمیتنا, ہم میں ہمارے جتنے بھی مردے ہیں, یہ جمع کا صیغہ ہے. معلوم کیا ہوا کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کی جائے.